نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موت العالم موت العالم۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو علم اٹھ جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جلیل القدر علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اس طریقے سے ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے علم رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی کچھ سالوں سے بہت تیزی کے ساتھ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ ماضی قریب کے چند سالوں میں جماعت اہل سنت کے وہ بالغ نظر اور دانشور علماء اور عظیم عبقری شخصیتیں ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی، جن کی ایک لمبی فہرست ہے۔ ابھی حال ہی میں اہل سنت والجماعت کے ایک زبردست عالم، عظیم صحافی، بہت بڑے مفکر، عظیم دانشور حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوسناک اور اندوہناک خبر ہے کہ ایسا عالم کہ جس کے علم کی روشنی ایک عالم کو منور کر رہی تھی، اپنی عمر کے تقریباً 70 سال مکمل کرنے کے بعد ابھی چند دنوں پہلے ہمارے درمیان سے وہ رخصت ہو گئے۔ یہ خبر پھیلی تو یقیناً ارباب علم و دانش اور اہل علم اور بالغ نظر اور دانشور مفکرین کے درمیان یہ موضوع بحث بنی کہ علامہ موصوف کیا تھے اور ان کی خدمات کیا تھیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ چند اپنی معلومات آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ علامہ کی زندگی پر ایک سرسری نگاہ ہماری بھی جا سکے۔ علامہ یاسین اختر مصباحی خالص پور قصبہ ادری ضلع مئو کے رہنے والے تھے۔ آپ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے قابل فخر تلامذہ اور وہاں کے عظیم فارغین میں سے شمار ہوتے تھے۔ چنانچہ فراغت کے بعد ہی سے تقریباً 8 سال تک آبروئے اہل سنت جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے مسند شیخ الادب پر آپ فائز رہے، اور آپ نے 10 سال سے زیادہ دہلی جیسی سرزمین پر ماہنامہ کنز الایمان اور ماہنامہ الحجاز کے ذریعے دین و سنیت کی بڑی گراں قدر خدمت انجام دی۔ آپ کے اداریے اور آپ کے مقالات سے نوخیز لوگوں کا بڑا فائدہ ہوا۔ چنانچہ آپ کی تحریریں پڑھ پڑھ کر اور آپ کے اسلوب قلم کو سمجھ کر بہت سارے لکھنے والے ہمارے جماعت کے اندر پیدا ہو گئے۔ علامہ یاسین اختر مصباحی نے صرف لکھنے ہی کا کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے عمل سے یہ کر دکھایا کہ صرف وہ ایک عظیم مدرس اور ایک بڑے مصنف ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک عظیم دانشور اور ایک عظیم صحافی اور ایک عظیم مفکر اور سیاسی بصیرت رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تعمیری صلاحیت بھی تھی۔ چنانچہ اس کی ایک مثال دارالقلم دہلی ہے۔ آپ نے دہلی جیسے سرزمین کو اس کام کے لیے منتخب کیا، اور دارالقلم نام سے آپ نے ایک ادارہ قائم کیا جس میں جامعہ کے ساتھ ساتھ مدرسے کے ساتھ ساتھ آپ نے قادریہ نام کی ایک مسجد کی بھی داغ بیل ڈالی۔ آپ کی تعمیری یہ صلاحیت صرف اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے روزی روٹی کے لیے یا شہرت و ناموری کے لیے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اس ادارے کا قیام صرف اور صرف فروغ تعلیم اور فروغ اہل سنت کے لیے کیا۔ چنانچہ میں نے خود دیکھا کہ جامعہ کے ایک بہت تنگ اور تاریک کمرے میں آپ کا قیام ہوتا، اور کسی چیز سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ آپ نے تمام شعبہ جات اور تمام ذمہ داریاں دوسروں کے حوالے کر رکھی تھیں۔ آپ کی زندگی کی سادگی اور آپ کی تواضع اور انکساری دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علامہ موصوف کا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف
लिखना और पढ़ना था। अल्लामा मौसूफ़ के यूँ तो बहुत सारे काम हैं। अरबी जरायद और अरबी मजल्लात में आपके बेशुमार तासुरात, मकालात और इदारिये शाये हो चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 50 किताबें, और वो भी ऐसी किताबें जो काबिल ज़िक्र हैं, वो हमारे सामने मौजूद हैं। अल्लामा मौसूफ़ बैक वक्त उर्दू और अरबी दोनों ज़बानों पर यकसा कुदरत रखते थे। उर्दू ज़बान की सलाहियत ये बताने की चंदा ज़रूरत नहीं। हाँ, अरबी की एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा कि अल-मदीहुन नबवी जो दाखिल दर्स है और दाखिल निसाब है, उस पर जो आपका मुक़द्दमा है, आप देखें ऐसा लगता है कि किसी खालिस अरबी का वो कलाम है। फसाहत व बलागत का आला मेयार देख कर पता चलता है कि अल्लामा मौसूफ़ गो की तदरीसी खिदमात अंजाम नहीं देते थे, मगर तदरीसी सलाहियतें बदर्जे अतम आपके अंदर मौजूद थीं। आपकी बहुत सारी खिदमात हैं जमात के हवाले से, मगर मैं नाचीज़ शेर मोहम्मद बरकाती जिन 2 खिदमतों की वजह से बहुत ज़्यादा मैं अल्लामा मौसूफ़ से मुतासिर हूँ, मेरी अपनी नाक़िस सोच और अपनी नाक़िस मालूमात ये है कि उन 2 खिदमतें अल्लामा मौसूफ़ की ऐसी हैं कि जमाअत को चाहिए, अफराद को चाहिए, कौम को चाहिए कि ऐसे आलिम को चांदी से नहीं बल्कि सोना से तौल दिया जाए तो भी कम है। वो 2 काम ये है कि 1857 की जो तारीख़ है, इनक़लाब 1857 आज़ादी, इस तारीख़ के साथ जितनी नाइंसाफ़ी हुई है वो किसी और तारीख़ के साथ नहीं हुई। हकीकत ये है कि कौम, वो कौमें और वो फ़िरक़े कि जिनके रहनुमा और जिनके बानियान और जिनके बुज़ुर्ग अंग्रेज़ों के बही खाही नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की चौखटों पर अपनी जबीने नियाज़ खम करके वहाँ से रोज़ीना हासिल करते, वहाँ से नजराने हासिल करते, जो बिके हुए लोग थे, आज उन्होंने अपनी तंजीमी ताकत की बुनियाद पर और अपनी अफरादी क़ुव्वत की बुनियाद पर उन्हें आज़ादी का हीरो बनाकर पेश किया। आप तहरीरों में देखें, मकालात में देखें, तकरीरों में देखें, हर कौम के लोग अपने अपने रहनुमाओं को आज आज़ादी का हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इस सिलसिले में वसवसे के शिकार थे। अल्लामा मौसूफ़ का ये बड़ा अजीम कारनामा है कि उन्होंने इनक़लाब 1857 की तारीख़ का जो सही चेहरा था वो कौम के सामने पेश किया, और उन अजीम दानिश्वरों को बड़ी संजीदगी और मुदल्लल और मुबरहन अंदाज में, मिसाल के तौर पर कायदे तहरीक आज़ादी अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी, अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, अल्लामा सदरुद्दीन आज़ुर्दा दहलवी, अल्लामा अहमदुल्लाह बनारसी, ये वो अजीम शख्सियात हैं कि अल्लामा बनारसी की मौत पर तो अंग्रेज़ों ने घी के चिराग जलाए थे, और एक अंग्रेज़ ने कहा था कि हिंदुस्तान का हासिल हो जाना इससे अहम है इस मौलवी का मर जाना। आप जान सकते हैं कि इस तबसरे में कितना दम है। हमारी जमात के ये वो सूफिया हैं और अहले इल्म हैं जिन्होंने अपनी जान माल सारी चीज़ें कुर्बान करके हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के नापाक कदम से आज़ाद कराया था, मगर उनका ज़िक्र नहीं मिलता। ये अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही का अज़ीमुश्शान कारनामा है कि उन्होंने छोटी बड़ी कई किताबों के ज़रिए इस तहरीक के असल जो मुहर्रिकीन थे, असल जो कायदीन थे, वो एक मुदल्लल अंदाज में उनका चेहरा कौम के सामने पेश किया, जिनको एक ज़माने तक हम अपना आइडियल और रहनुमा बनाकर उनकी रोशनी में बहुत सारा काम किया जा सकता है। तो ये एक तहरीक पर आपने जो काम किया। दूसरा काम, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लफ्ज़ मसलके आला हज़रत, लफ्ज़ बोलना और लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा अहम काम नहीं है। इससे अहम काम है कि उसका माना क्या है, उसका मफ़हूम क्या है। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु को जो 14वीं सदी हिजरी का एक अज़ीम मुजद्दिद उलमाए अरब व अजब ने तस्लीम किया, वो किन खिदमतों की बुनियाद पर और किन नुकूश की बुनियाद पर, किन कारनामों की बुनियाद पर, उन कारनामों को फ़रोग़ देना
اور امام اہل سنت کی صحیح شخصیت کو اجاگر کرنا یہ مسلک کا بڑا اہم کام ہے۔ علامہ یاسین اختر مصباحی نے کئی کتابیں جو اپنے آپ میں خود کئی کتابیں بن سکتی ہیں، مثال کے طور پر امام احمد رضا کی محدثانہ عظمت، امام احمد رضا کی فقہی بصیرت، امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں، امام احمد رضا اور رد بدعات و منکرات، امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں، امام احمد رضا کے وصایا پر ایک اجمالی نظر، یہ اردو زبان میں علامہ یاسین اختر مصباحی نے ہندوستان سے لے کر سعودی تک پوری دنیا میں اردو زبان میں امام احمد رضا کا جو تعارف پیش کیا ہے، اور آپ کی شخصیت پر جو بیجا اعتراضات تھے بدعقیدوں کی طرف سے، جس طرح آپ نے مدلل انداز میں اس کا دفاع کیا ہے، یہ آپ ہی کا حق ہے۔ تو مسلک کا بڑا عظیم الشان کام کیا، اور امام احمد رضا کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا۔ آج جو قدرداں لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ علامہ کیا تھے، چنانچہ ہم آپ تو نہیں جانتے، مگر بالغ نظر دانشور مفکرین اور بلکہ صحافت کی دنیا آج سوگوار ہے، ارباب لوح و قلم آج سوگوار ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ علامہ کی تحریر کیسی ہوتی تھی۔ آپ جذبات میں نہیں لکھتے تھے، بلکہ آپ کی تحریر کی ایک اور خصوصیت ہے جو جلدی کسی کی تحریر میں نہیں ملتی، وہ یہ ہے کہ کسی بھی عالم اور کسی بھی صوفی اور کسی بھی بزرگ اور کسی بھی تاریخی آدمی کا جب وہ ذکر کرتے تھے تو ولادت اور وفات کی تاریخ بھی ذکر کرتے تھے۔ یہ آپ کی تحریر کی ایک الگ ندرت اور الگ خصوصیت ہے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر آج قدرداں سوگوار ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ انہی جذبات کی وجہ سے میں نے بھی یہ چند باتیں عرض کی ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بزرگوں کو یاد رکھیں اور بزرگوں کو فراموش نہ کریں، اور تاکہ ہمیں بھی یاد کیا جائے۔ جو کسی کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد کو پیدا کرتا ہے کہ اس کی بھی یاد دنیا میں باقی رہے۔